اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فأو فما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اس کو پکارنا برحق ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دو ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا پکارنا تو گمراہی میں ہے۔ آج ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 13 تک پہنچے تھے، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جو بادلوں کی گرج ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور تسبیح سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہر کام بادلوں کی گرج کی، اور جو اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور تسبیح سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں سارے بادل اور بادل کی گرج، اور اس کے بعد جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کے کام کو جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس کائنات میں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کام کر رہی ہے۔ اور جو فرشتے ہیں جو پورا اس نظام کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو کہ انسان ہیں، ہمیں بھی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم لگ پڑیں، اس کے پیچھے ہم لگ پڑیں، اور اپنا جو مقصد اس کو پورا کر کے رہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور لہو، یہ جو آیت نمبر 14 ہے، لہو دعوت الحق، اور اسی کو پکارنا برحق ہے، یا اسی کے لیے جو حق بات سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا وہ جو پکارتے ہیں اس کی دعا یا اس کا جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے۔ یہ اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی اس آیت کے اندر، یہ ہمارے جو کنسپٹ ہے دعا کے بارے میں وہ بھی کلیئر اس میں ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے ورک کرتا ہے، اور جب کہ ہم اکثر لوگ جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہماری دعا سنتا نہیں، یا ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح کی بے شمار جو ایسی باتیں جو وہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں جو کہ گستاخی میں آتی ہیں اور بے ادبی میں آتی ہیں، ایسی بے شمار باتیں لوگ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ اصل جو پکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مطلب کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی جو شب و روز ہمارے گزرتے ہیں، جو ہمارا ٹائم گزرتا ہے، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ ہم اپنا ٹائم کیسے گزارتے ہیں، یعنی کہ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، جو کام میں جاب پہ جانا، بزنس پہ جانا، یہ ساری چیزیں ہم کیسے اپنے اس کو کیسے سر انجام دیتے ہیں، اس میں کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور کتنی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اور جو ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہیں کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا چاہیے اور وہی بات کرنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کے مطابق ہو، نہ کہ اس کی مخالفت کرتی ہوں۔ اگر یہ سب کچھ جب ہم کریں گے، جب ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جو قوانین کے مطابق ہم کام کریں گے، تو اس کا جو رزلٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے جو کام ہے وہ سارے سنوار دیں گے، ہمارے کام میں وہ سارے بالکل صحیح ہوں گے، اس میں کوئی بھی ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا کی اللہ تعالیٰ کی جو التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کی اگزامپل اس شخص کی طرح دی ہے کہ ایک پانی، جیسے ہم آج کل کے دور میں ہم ہر گھر میں جیسے کوئی نلکا وغیرہ اس طرح کا پانی کا جو ٹب وغیرہ ہوتا ہے، ٹیب وغیرہ، تو وہاں سے پانی آتا ہے۔ اگر ہم پانی کھول دیں
اور ہم کہیں کہ اور یہ پانی خود بخود میری طرف آ جائے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو لازم اپنا جو ہاتھ ہے وہ پانی کے آگے لے جانا پڑے گا، پھر ہی وہ آپ اس کے یا تو پانی جو اپنے اگر ہاتھ صاف کرنے ہیں تو آپ کو ہاتھ آگے کرنا پڑے گا پانی کے، پھر ہی آپ کا وہ ہاتھ صاف ہوں گے۔ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو پھر بھی آپ کو ہاتھ پانی کے آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ پانی آپ کے ہاتھ میں آئے اور آپ اس کو پی سکیں۔ اسی طرح جو دعا کا سسٹم ہے، اس کا دعا کا جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی، آپ کائنات کے اندر دیکھیں جو زمین و اسمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دی ہیں، یہ ساری ہر چیز کا جواب انسان کو دے دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی خواہش ہے کہ میں نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور ایک امیر انسان بننا ہے، تو یہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ دعا کا جواب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اگزامپل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور کہ میں امیر ہو جاؤں، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو لازم اس کے لیے نکلنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ زیادہ تر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی کو وراثت میں یا کہیں سے اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اس کے بعد پیسہ اچانک آ جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ لیکن جو زیادہ تر جو کیسز ہیں اس میں انسانوں کو محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ جو اگر ہم امیر ہونا چاہتے ہیں یا خوشحالی چاہتے ہیں دنیا میں، تو ہمیں اس کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کرے، لیکن سٹیپ جو ہے وہ قدم ہے وہ ہمیں اٹھانا ہی پڑتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی زمین کے اندر جو بیج ڈالتے ہیں، تو بیج ڈالنے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ وہ ایک درخت کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم بیج ہی نہ ڈالیں تو درخت کیسے بنے گا؟ تو یہ ہے جو دعا کا کنسیپٹ، کہ ہر دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، اور قرآن کے اندر آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، جو بھی آپ چاہتے ہیں۔ ہر چیز کا اصول جو ہے وہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جائے گی، کیسے انہوں نے قرآن کو امپلیمنٹ کیا۔ اسی طرح ہم بھی قرآن کے قوانین کو اپنی اگر زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو ہمارے لیے بھی ویسے ہی کامیابیاں ہوں گی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو یہ ہر ایک کی دعا کا جواب دے دیا گیا ہے، وہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ باقی جو اس کے علاوہ جو ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کی ڈیٹیل دنیا میں موجود ہے۔ فار ایگزامپل ہر علم کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے۔ جیسے یہ سائنس کا علم ہے، یہ معیشت کا علم ہے، سیاست کا علم ہے، کوئی بھی جو علم ہے، جو نظام دنیا میں چل رہے ہیں، جو علم چل رہے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھا دی ہوئی ہے۔ اور اگر وہ یہ سارے علم بالکل اللہ تعالیٰ کے جو حق کے مطابق ہوں گے تو وہ انسانیت کو فائدہ دیں گے۔ اگر وہ حق کے مطابق نہیں ہوں گے تو لازم وہ اس کو انسانیت کو نقصان دیں گے، اور جو بھی چیز وہ انسانیت کو نقصان دے گی وہ زمین میں قائم نہیں رہے گی، وہ اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے ختم ہونا ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی اس عظیم و شان قوانین کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور دنیا میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ مین جو سب سے بڑی چیز ہے، بڑا کام ہے، وہ عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔